نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ معارج مکی سورت ہے، 2 رکوع ہیں۔ سألا سوال کیا، سائلن ایک سوال کرنے والے نے، سألا اس نے سوال کیا، یہ ماضی ہے، اور سائلن ایک سوال کرنے والا یہ ہمارا فاعل ہے۔ بی عذابن اس عذاب کا، واقعن جو واقع ہونے والا ہے، واقعن واقع ہونے والا یہ بھی فاعل ہے، یعنی ایک سوال کرنے والے نے ایک عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ اس سے مراد نضر بن حارث یا ابو جہل ہے، جس نے کہا تھا کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے، یعنی اگر یہ قرآن حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہیں، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برساؤ۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے اہل مکہ کے رویے سے پریشان ہو کر ان کے لیے بد دعا کی، جس کے نتیجے میں ان پر قحط نازل ہوا تھا۔ بیچ میں مکہ میں ایک بار قحط پڑا تھا نا، اہل مکہ بار بار عذاب مانگتے تھے۔ سآلہ کے ساتھ با کا صلہ ہے یہاں پر، ہے نا، تو اگر سآلہ کے بعد با کا صلہ آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں جلدی مانگنا، یعنی مانگنے میں جلدی مچانا۔ ایک تو سوال کیا ہے، اور بی عذابن آ گیا ساتھ میں، یعنی جلدی کا مطالبہ ہے اس کے اندر کہ جلدی ہم پر نازل کرو یہ عذاب۔ اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ عذاب مانگنے والا نضر بن حارث تھا، جو کہ ابن عباس کی روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اس نے قرآن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے میں بڑی شدت سے کام کیا اور کہنے لگا، اے اللہ اگر یہ واقعی حق ہے قرآن تو آپ کی طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے یا پھر دوسرا دردناک عذاب بھیج دیجیے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھ ان کے اوپر عذاب بھی آیا، قحط سالی بھی پڑی، اور پھر جنگ بدر جو تھا مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو عذاب دیا گیا۔ بہرحال جب انہوں نے عذاب مانگا تو ان پر واقعی کچھ شکلوں میں عذاب آیا بھی۔ تو للکافرین کافروں کے لیے، لیسا نہیں ہے، لہو اسے، دافعن کوئی دفع کرنے والا، یعنی دور کرنے والا، دافعی دافعین دفع دور کرنا، تو کوئی اسے دفع کرنے والا یہ فاعل ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر عذاب آ گیا تو کوئی نہیں ہے جو اس کو دور کر کے دکھائے یا کوئی اس کو دور کر سکے۔ من اللہ اللہ کی طرف سے ہے، ذل معارج جو عروج والا ہے، معارج مطلب عروج، اور ذی مطلب والا، عروج والا ہے۔ معارج جو ہے معراج کی جمع ہے، زینہ یا سیڑھی کے لیے بھی آتا ہے، اسی کے معنی اسی سے بھی درجات میں بلندی معنی لیے گئے ہیں۔ اراجہ یاریجو سے بنائے یہ، تو اراجہ میں 2 باتیں پائی جاتی ہیں، ایک تو جھکاؤ اور دوسرا بلندی۔ مطلب اگر بلندی پر چڑھنے کے لیے تھوڑا سا بینڈ کرنا پڑتا ہے تو اس میں کیا ہے، ہلکا سا بینڈ کر کے اور پھر بلندی، تو دونوں معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسی سے اس میں لنگڑا پن کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ آرج لنگڑا، یعنی لنگڑا کس طرح چلتا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو ہلکا سا جھکتا ہے اور پھر اٹھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے۔ تو معراج کے معنی بلندی پر چڑھنے کا ذریعہ، یعنی اس میں اعلیٰ اور بلند جگہ بھی جہاں پہنچنا مقصد ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی تھی تو وہ بلند مقام جو تھا وہ نصیب ہوا تھا، تو بلند سے بلند مقام کا مالک ہونا ہے نا۔ تو یہاں ایسا عذاب ہے جو اس رب کی طرف سے آئے گا جو بہت بلند مقام کا مالک ہے، یعنی وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے جس کی طرف سے آئے گا، بلکہ بہت بڑی ہستی ہے، معارج بہت عروج والا ہے وہ، جس کی طرف سے وہ عذاب آئے گا۔ یعنی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، جو ذل معارج عروج والا ہے۔ تعرجو چڑھتے ہیں، اراجہ یعرجو چڑھنا، چڑھتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، والروح اور روح، الیہ اس کی طرف، فی یومن ایک دن میں، کانا ہے، مقدارہ اس کی مقدار، یعنی اس کا ٹائم پیریڈ، اس کی مقدار، 50 50، الفا ہزار، سنتن سال، یعنی چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی طرف ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔
روح سے مراد جبریل امین یا انسانی روح بھی ہو سکتی ہے جو آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب روح نکال دی جاتی ہے تو پہلے وہ آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے. کسی کے لیے گیٹ کھل جاتے ہیں, کسی کے لیے گیٹ نہیں کھلتے. کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جبریل امین ہے. اس دن کے بارے میں 4 باتیں ملتی ہیں, یعنی جو 50,000 سال ہیں 4 قول اس کے بارے میں ملتے ہیں. پہلا یہ کہ اس سے وہ مسافت مراد ہے جو عرش عظیم سے اسفل سافلین تک ہے, یعنی 7ویں آسمان کے اوپر جو عرش ہے اس سے لے کر 7ویں طبقے تک یہ مسافت 50,000 سال کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ دنیا کی بھی کوئی مدت ہے. کچھ کہتے ہیں کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اور جب وہ ختم ہوگی یہ سب کچھ 50,000 سال میں ہوگا. کچھ کہتے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کا فاصلہ ہے. کچھ چوتھی رائے یہ ملتی ہے کہ قیامت کے دن, جو قیامت کا دن ہے, اس سے مراد وہ ہے جو 50,000 سال کے برابر ہوگا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی اس کے بارے میں کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو جو سزا ملے گی وہ عرش کے حشر کے سارے عرصے میں جو کہ 50,000 سال کا دن ہوگا اس میں یہ سزا ملتی رہے گی, یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اسے ایسے دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی کے مطابق 50,000 سال ہوگی. لیکن یہ ٹائم مومن کے لیے اتنا ہوگا جتنا ایک فرض نماز میں ٹائم لگتا ہے, بس مومن کے لیے اتنا ہوگا. اور اسی آخری قول کو ابن کثیر نے ترجیح دی ہے, یعنی جو آخری ٹائم ہے اسی کو ترجیح دی ہے اور یہی کہا جاتا ہے کہ یہ وہی دن ہے. فصبر, تو صبر کیجئے, یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ دن آئے گا, اس دن سب اکٹھے ہوں گے جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی. وہ دن آئے گا, اس دن اللہ تعالیٰ فیصلے کریں گے. آج یہ آپ کو ستا رہے ہیں تو اس پر آپ کیا کیجئے, اس پر آپ صبر کیجئے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صبر کیجئے. صبرن, صبر, جمیلن, خوبصورت, یعنی جمیل کسی دے خوبصورت صبر کیجئے. خوبصورت صبر کیسا ہوتا ہے؟ خوبصورت صبر کرنا یعنی صبر کر رہے ہیں اور صبر کریں, زبان سے کچھ نہ کہیں. مان لو ایک کسی نے تکلیف دی, کسی کی طرف سے ہمیں کوئی پریشانی ہوئی, ہمیں تکلیف ہوئی, تو اس پر ہم کیا کہہ رہے ہیں, صبر تو کر رہے ہیں لیکن سب کو بتاتے پھر رہے ہیں, سب جگہ اس کے بارے میں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اور یہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا, اور سب سے ہم اس بارے میں شکوہ کر رہے ہیں اور شکایتیں کر رہے ہیں, یا من میں کڑ رہے ہیں یا اس کو بد دعائیں دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ اچھا صبر. اچھا صبر مطلب کسی سے ڈسکس نہیں کرنا اس کے بارے میں, صبر کرنا ہے اور آخری ٹائم تک اس کے بارے میں صبر کرنا ہے. انہم, بے شک وہ, یرونہم, وہ دیکھتے ہیں اسے, بعیدن, بہت دور, یعنی یہ جو دن ہے, یہ جو حشر کا دن ہے, وہ ہمیں کیا لگ رہا ہے جیسے وہ دن بہت دور ہے, لیکن وہ دن دور نہیں ہے, وہ دن بہت قریب ہے. وَنَرَاهُ, اور ہم دیکھتے ہیں اسے, قریباً, بہت قریب. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, تم لوگ تو اس دن کو بہت دور دیکھتے ہو لیکن وہ دن بہت قریب ہے. اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ عذاب مانگ رہے ہو, عذاب آئے گا ایک دن. ایک تو چھوٹے عذاب ہے جو آئیں گے اور ایک بڑا عذاب بھی ہے جو آنے والا ہے. ہمیں کیا لگتا ہے کہ یہ تو بہت دور ہے, قیامت جب آئے گی, جب دیکھیں گے. آج ہم ایک کام کرتے ہیں, پہلے ہم جو ہے دنیا کو سنوار لیتے ہیں, اپنی دنیا بنا لیتے ہیں, قیامت تو جب آئے گی تب کا تبھی دیکھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں وہ بہت دور لگ رہی ہے لیکن قیامت بہت قریب ہے. یوما, جس دن, تکونو, ہوگا, السماء, آسمان, کل محل, تیل کی تلچھٹ کی طرح. کا مطلب جیسے محل, تیل کی تلچھٹ, بار بار آپ یہ الفاظ پڑھ چکے ہیں. آسمان کیسا ہو جائے گا؟ عجیب سا ہو جائے گا, اس کی رنگت عجیب ہو جائے گی. یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے, وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا, جیسے پک پک کر تیل ایسے سیاہ اور عجیب سا ہو جاتا ہے, تو ایسے ہی آسمان بھی ہو جائے گا. وَتَكُونُ, اور ہوں گے, الجبالا, پہاڑ, کالعہن, دھنی ہوئی روئی کی طرح, کاٹن, روئی کا مطلب جیسے, اہن, دھنی ہوئی روئی, جو روئی آپ نے دیکھی ہوگی کس طرح وہ پڑی ہوئی ہوتی ہے کاٹن کی طرح, اور ذرا سا اس پر پھونک بھی مارو تو وہ ایک دم سے اڑ جاتی ہے. تو اس طرح پہاڑ, اور چورا چورا ہو جاتی ہے, اس کو سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس طرح کیا ہو جائیں گے, پہاڑ ہو جائیں گے, اور آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائیں گے.
اب اس میں کفار کو بھی بتایا جا رہا ہے، ان آیتوں میں کفار کو بھی بتایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ عذاب کی جلدی مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عذاب کا دن آئے گا، لیکن جس دن آسمان کی رنگت میں تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گی، یعنی قیامت کا دن۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس دن آسمان کمزور ہو کر پھٹ جائے گا اور پہاڑ رنگی ہوئی اون کی طرح نظر آئیں گے، اس کی طرح ہو جائیں گے، کیونکہ پہاڑ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، اس لیے وہ کلرفل نظر آئیں گے، کیونکہ روئی بھی اس طرح کلرفل نظر آتی ہے۔ بہرحال جب یہ ریزہ ریزہ ہو کر اڑیں گے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے دھنی ہوئی رنگین اون ہو۔ ولا اور نہیں یسألو پوچھے گا، حمیم کوئی گہرا دوست۔ حمیم کس کو کہتے ہیں؟ پہلے بھی آ چکے ہیں کتنے بار حمیم، میں نے بتایا تھا دونوں کے لیے آتے ہیں، بہت تیز گرم پانی کھولتے ہوئے پانی میں جس میں شدت ہوتی ہے، گہرا پن ہوتا ہے، اور حمیم گہرے دوست کے لیے بھی آتا ہے، شدت کے لیے۔ تو نہیں پوچھے گا حمیمن کوئی گہرا دوست، حمیمن کسی گہرے دوست کے بارے میں، یعنی سب اپنے دوست کو ہی بھول جائیں گے۔ گہرا دوست کیوں؟ آج اگر کوئی یہاں پر دنیا میں بھی آج کوئی اگر گہرا دوست ہوتا ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر اس کو ترجیح دیتے ہیں لوگ۔ آپ دیکھ لیجئے، آج کی جنریشن بھی دیکھ لیجئے، اگر کوئی بیسٹ فرینڈ ہے تو وہ ماں باپ سے بڑھ کر ان کو ترجیح دی جاتی ہے، چاہے ان کے ساتھ رویہ کیسا ہو، لیکن بیسٹ فرینڈ کے ساتھ رویے سب بہت اچھے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آج جو تم اتنی دوستیاں، اور اہل عرب میں بھی آپ دیکھیے کہ دوستی کتنی شدت کی ہوا کرتی تھی، دوستی کی خاطر یا جب حلیف بنا لیتے تھے اپنا تو اس کے خاطر ایک دوسرے کے لیے جانیں دے دیا کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آج جو تم اتنا گہرا دوست، گہرے دوست کے کام آتا ہے، وہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یبصرونہم وہ دکھائے جائیں گے انہیں، یبصرونہم مجہول ہے یہ، وہ دکھائے جائیں گے انہیں۔ یودو چاہے گا، یعنی ارادہ کرے گا، چاہے گا، مجرمون مجرم کاش، یفتدی وہ فدیے میں دے دے، یفتدی وہ فدیے میں دے دے، فا دال یا اس کا روٹ ہے، من عذابن عذاب سے، یومئذن اس دن کے، بی بنی ہی اپنے بیٹے کو، بنین اپنے بیٹے کو، یعنی کیا، جو جب عذاب دیکھیں گے تو مجرم لوگ کیا کہیں گے عذاب سے بچنے کے لیے کہ کاش کہ میں اگر آج مجھے اپنے بیٹے کو یا اپنی اولاد کو اللہ فدیے میں دینا پڑے تو میں دے دوں گا، یعنی اپنی اولاد تک کو جہنم میں جھونکنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور لیکن اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ کیا سوچیں گے؟ آکاش آج میں اپنی اولاد کو دے دوں لیکن میں بچ جاؤں۔ وصاحبتہ اور اس کی بیوی، ساتھی، صاحب کس کو کہتے ہیں؟ ساتھی کو، جیسے صحابہ تھے تو صاحبتہ اور اپنی بیوی کو، واخیہ اور اپنے بھائی کو، یعنی سب کو میں عذاب میں، سب کو میں فدیے میں دے دوں لیکن میں بچ جاؤں، ہر کوئی مجرم یہی سوچے گا۔ وفصیلتہ اور اپنے کنبے کو، فصیلتہ کنبا یعنی فا صاد لا فصل سے ہے، یعنی جو میرا کنبا بن کے تیار ہوا ہے اور جو میرے گھر والے تیار ہوئے ہیں وہ سب، ان سب کو، التی وہ جو تؤویہ پناہ دیتا تھا اسے، تؤویہ ٹھکانہ دینا، الحمزہ واو یا وہی روٹ ہے، ٹھکانہ دینا، پناہ دینا، وہ جو وہ پناہ دیتا تھا اسے۔ والذین اور وہ لوگ، ان العذاب بے شک عذاب، اچھا مشفقون آیا یہاں پر، اور وہ لوگ جو عذاب سے اپنے رب کے مشفقون ڈرنے والے ہیں، شین فا قاف اس کا روٹ ہے یعنی ڈر۔ تو کیا شفقت، انسان جب شفقت کرتا ہے تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ڈر ہوتا ہے، یعنی انسان کو جتنی بھی قوت، صلاحیت، مال، دولت، اولاد، جسم، جان، جو کچھ بھی ملا ہے، ان سب میں انسان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ سب کیا ہے؟ بطور امانت ہے۔ وہ یہ سوچے کہ کہیں میرے سے اس امانت میں ایسا نہ ہو، کمی ہو جائے، اور اس بات سے وہ ڈرے بھی، لیکن کیا کرنا ہے اس کو؟ پورا حق اللہ تعالیٰ کے ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، عذاب سے ڈرنا ہے۔ ان عذاب بے شک عذاب ربہم ان کے رب کا، غیرو نہیں ہے مامون بے خوف ہونے کی چیز، مامون امن سے، مامون یعنی بے خوف ہونے کی چیز، ایسا نہیں ہے عذاب کہ جس سے جو ہے بے خوف ہوا جائے۔ والذین اور وہ لوگ جو لی فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، حافظون حفاظت کرنے والے ہیں۔ شروع میں جو سوائے آیا تھا نا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہی بات اب تک چل رہی ہے، یعنی اور کیا کوالٹی پائی جاتی ہے ان لوگوں کی؟ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حافظون حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ سوائے ازواجہم اپنی بیویوں کے، او ما یا جن کے ملکت مالک ہوئے، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، فإنہم تو بے شک وہ، غیرہ نہیں ہے، ملومین ملامت کیے جانے والے،
یعنی وہ ملامت نہیں ان کو کیا جائے گا. جو یہ سب کام کرتے ہیں قیامت کے دن وہ سکون سے ہوں گے, ان کو کوئی ملامت نہیں ہوگی. کون سے کام؟ یہ جو سارے پیچھے گزر چکے ہیں. نماز ادا کرتے ہیں, اپنے حق ادا کرتے ہیں, مال دیتے ہیں اللہ کی راہ میں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, عذاب سے ڈرتے ہیں. اور فمن, پھر جو کوئی ابتغا تلاش کرے, وراء علاوہ, ذالکا اس کے, یعنی ان سب حدود سے آگے بڑھ جائے, ان سب کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنا لے, فاولائکا تو یہی لوگ ہیں, ہم العادون جو حد سے بڑھنے والے ہیں. یعنی اپنی بیویوں کے علاوہ بھی اگر کسی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے اور حدود سے بڑھ جاتے ہیں, حد سے بڑھ جاتے ہیں, تو یہ ان لوگوں کو کیا کہا ہے, یعنی کوئی اور راستہ تلاش کرتے ہیں تو وہ حد سے بڑھنے والے ہیں. والذین, اور وہ جو لی اماناتہم, اپنی امانتوں کی, امانتہم اپنی امانتوں کی, وعہدہم اور اپنے وعدوں کی, عہد کی, راعون نگرانی کرنے والے ہیں. ہر طریقے سے اپنی امانت کی بھی نگرانی کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی بھی نگرانی کرتے ہیں. والذین, اور وہ جو, ہم وہ سب, بشہاداتہم اپنی گواہوں پر, اپنے گواہوں پر, شہاداتہم قائمون قائم ہیں, یعنی اپنی گواہیوں پر قائم ہیں, یعنی ہر وقت اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. والذین, اور وہ جو, عن صلاتہم اپنی نمازوں کی, یحافظون حفاظت کرتے ہیں. اولئکا یہی لوگ ہیں, فی جناتن باغات میں, مکرمون عزت دیے جانے والے, کریم سے عزت دیے جانے والے. کون سے باغات میں ہوں گے؟ ان کو عزت دی جائے گی, جنت میں ہوں گے جو الگ ہوگا. تو دیکھیے بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ نماز سے, اور اینڈ کس پر ہو رہا ہے؟ نماز پر. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر وقت اپنے نماز کی حفاظت کرنی ہے. ٹائم پر پڑھنا, مرد کے لیے جانا باجماعت پڑھنا, نماز کو ضائع نہ کرنا, لیٹ نہ پڑھنا, یہ سب اس میں آتا ہے. پھر یہ کہ 100 قدم, اگر یہ ہے نا کہ اگر مان لو ان سب باتوں میں ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے انسان کو. صبر سے بات شروع ہوئی تھی نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی تھی صبر کے لیے. اور پھر ہر ان سب کاموں میں, ہر کام میں صبر کرنا پڑتا ہے, اور یہی لوگ صبر کر پاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, آپ نے 100 قدم اٹھائے تھے, 90 پر آ کر رک گئے, بے صبراپن دکھایا, تو کیا ہو گیا؟ جتنے آپ نے 90 قدم اٹھائے اور تھوڑے سے پر اگر آ کر رک گئے, 10 قدم پر اگر 10 قدم کی منزل بچی تھی اور اس پر آ کر رک گئے, تو سب ضائع ہو گیا, یعنی 90 بھی آپ نے ضائع کر لیے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کیے جانے پر سارے ہمارے عمل ضائع کر دیتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے, جو میں ابھی پیچھے ذکر کر رہی تھی, حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص 3 نمازیں پڑھتا ہے اور 2 نہیں پڑھتا تو اس نے وہ 3 نمازیں بھی ضائع کی. بعض لوگ صبر کرتے ہیں لیکن لاسٹ پر آ کر ہٹ پڑتے ہیں, تو کیا ہوا؟ جتنا ٹائم صبر کیا وہ ٹائم بھی انہوں نے کیا کر دیا؟ ویسٹ کر دیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے استقامت, ہر اللہ تعالیٰ کو استقامت پسند ہے, ہر کام میں استقامت, جو بھی آپ شروع کریں اس پر استقامت اختیار کریں. اگر ہم نے استقامت اختیار کر لی, مان لو نیت نہیں تھی میری لیکن میں نے استقامت اختیار کری, تو نیت اللہ تعالیٰ اپنے آپ ادا کر دیتے ہیں. تو یہ ہے. تو اس کے بارے میں ایک شعر بھی آتا ہے کہ حسرت پہ اس مسافر کی بے کس کی روئیے, جو تھک کر بیٹھ جاتا ہے منزل کے سامنے. یعنی منزل سامنے لیکن منزل سے پہلے تھک کر بیٹھ گیا, اب کیا ہوا؟ کیا منزل تک پہنچ پائے گا؟ نہیں. اس لیے استقامت اختیار کریں. فمالی, تو کیا ہے, الذین انہیں, جنہوں نے کفروا کفر کیا, قبلک آپ کی طرف,